ایک بہت ضروری مسئلہ جو ہر خاص و عام کے ساتھ جڑا ہے، اس کا تعلق عبادت سے نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے احکامات میں سے ایک حکم ہے، لیکن اللہ کے احکامات میں سے نہایت ہی ناپسندیدہ حکم ہے، یعنی جسے اللہ تعالیٰ نے خود پسند نہیں فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے بارہا لوگوں کو یہ تنبیہ کی کہ اس جو حکم ہے اس کا اطلاق بوجہ مجبوری کیا جائے، اگر کوئی اور صورت نہیں نکل رہی تو پھر اس کا اطلاق کیا جائے، وگرنہ اس کا اطلاق نہ کیا جائے۔ وہ مسئلہ طلاق کے حوالے سے ہے، اور یہ میں اس نشست میں ضروری اس لیے سمجھتا ہوں کیونکہ جو لوگ ہمیں دیکھتے ہیں سنتے ہیں ان تک ہم وہ چیز بیان کریں جو قرآن کریم کا حکم ہے۔ اب آپ نے جو نکاح کرتے ہیں وہ بھی قرآن کے حکم کے مطابق کرتے ہیں، تو آپ جب طلاق دیں گے تو بھی قرآن کے حکم کے مطابق دیں گے۔ یہ نہ تو کسی پیر کا حکم ہے، نہ کسی مولوی کا حکم ہے، نہ کسی عالم مسلک کا حکم ہے، نہ کسی ذاکر و مولوی کا حکم ہے، یہ خالصتاً اللہ کا حکم ہے، لیکن ناپسندیدہ احکامات میں سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جو جوڑے میں پیدا کر رہا ہوں وہ آپس میں تا دم مرگ ساتھ رہیں، لہٰذا اس کا اطلاق نہ کریں۔ لیکن چارے قضا انسان ہے، انسان کی فطرت میں غصہ بھی ہے، دیگر معاملات بھی ہیں، اور غصہ نہ بھی ہو، آپس میں نہ بننا یہ فطری عمل ہے۔ بعض اوقات ایک انسان کی اپنے والدین سے بھی نہیں بنتی، بہن بھائیوں سے بھی نہیں بنتی، تو لہٰذا سے بھی تو انسان دوری۔ جب آپ میں سے کوئی شخص اپنی زوجہ کے ساتھ رہ رہا ہے تو جب دو برتن ایک جگہ ہوتے ہیں تو کھنکار جو پسند ناپسند مختلف ہوتی ہے، بعض اوقات انسان کا وہ ٹیمپرامنٹ نہیں ہوتا، اس دوران اگر کوئی ایسی بات نکل جائے تو وہ طلاق کا باعث بن جاتی ہے۔ لیکن جان رکھیے کہ چونکہ ناپسندیدہ حکم ہے لہٰذا اللہ نے اس کو بہت سخت بنایا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے جیسے آپ لوگوں تک عموماً پہنچا دیا گیا کہ ایک شخص ایک نشست میں بیٹھے گا اور بیوی کے ساتھ نہیں بنی، اس کی 20 سال کی رفاقت تھی، تو اچانک اگر کسی بات پہ کوئی گرمی سردی والا معاملہ ہو گیا تو ساتھ ہی کیا ہوا کہ اس نے کہا جی میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، تو بس یہ بات ختم ہوگی۔ ان 3 الفاظ پہ 20 سالہ رشتہ جو کہ بڑی مشکل سے گواہوں کی روشنی میں بیٹھ کر نکاح خان کے سامنے بندھوایا گیا تھا، اس کو آپ نے 3 الفاظ میں توڑ دیا۔ قرآن کی روح سے یہ طلاق نہیں ہے۔ آپ قرآن کو اٹھائیں، صرف میری بات پر نہ جائیں، آپ قرآن کو اٹھائیں، اس میں 226 نمبر آیہ مبارکہ سے لے کے 229 نمبر آیہ مبارکہ تک آپ قرآن کو سورہ بقرہ کو پڑھیں اور اس کا لفظ بلفظ ترجمہ بھی دیکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو سلیس اردو کا ترجمہ ہوتا ہے اس کو بھی دیکھیں۔ ایک قرآن سے رابطہ نہ کریں، ہو سکتا ہے ایک قرآن کے لکھنے والے نے ترجمہ اور کیا ہو، دوسرے نے اور کیا ہو، اکٹھے 3-4 قرآنوں کو سامنے رکھیں۔ میں نے الحمدللہ اس سلسلے میں مختلف تراجم اٹھا کے دیکھے، پھر میں نے جو الفاظ ان آیات مبارکہ میں موجود تھے ان کو خود ڈکشنری میں ڈال کے دیکھا۔ یہ صرف ایسے میں نے نہیں کیا کہ ترجمے سے اٹھا کے بیان کر رہا ہوں، میں نے ان الفاظ کو ڈکشنری میں اٹھا کے ڈال کر دیکھا، تو جو الفاظ نکلے تو پھر میں نے ان کو یکجا کیا۔ قرآن کا بڑا واضح حکم ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اگر اس عورت کے 3 ایام آ جاتے ہیں، 3 حیض آتے ہیں، اس دوران اگر وہ رجوع کر لیتے ہیں تو وہ اپنی بیوی کو اپنے پاس روک سکتا ہے۔ یہ رجوع کا طریقہ کار بتایا گیا۔ اگر 3 مہینے سے اوپر اضافی ٹائم ہو گیا تو پھر وہ نکاح کی طرف جائے گا دوبارہ اسی عورت کے ساتھ۔ جب وہ دوسری طلاق پھر ان کی آپس میں نہیں بنی، دوبارہ اکٹھے رہنا شروع ہوئے، پھر معاملات کو گڑبڑ ہو گئے، تو ایسے میں جب وہ دوسری بار طلاق دے گا تو پھر بھی اس کے پاس وہی 3 حیض والا پیریڈ ہے۔ ٹھیک ہے، 3 حیض سے مراد یہ ہے کہ جو 3 ایام اس عورت کو آتے ہیں۔ اگر اس دوران پھر آپس میں باہمی رضامندی سے معاملات ہو جاتے ہیں تو پھر وہ دوبارہ اسے رکھ سکتا ہے بغیر کسی نکاح میں جائے یا کسی اور طرف جائے ہوئے۔ لیکن اب قرآن میں واضح حکم ہو گیا کہ طلاق جو ہے یہ صرف 2 بار ہے۔ جب تیسری بار وہ اس کو طلاق دے گا تو پھر اس کے پاس آپشن نہیں ہے کہ وہ اس سے روک لے، پھر کہا گیا کہ وہ کسی اور کے ساتھ شادی کرے
اس شادی میں بھی اس کی نہ بنے اور وہ مرد اس کو اپنی مرضی سے طلاق دے دے، اس کے بعد اگر عورت چاہے تو پچھلے خامن کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے۔ اب تیسری بار اگر وہ اس کو طلاق دے دیتا ہے، اس کے بعد چاہے 3 حیض ہے، چاہے دیگر معاملات ہیں، پھر نہ وہ اسے واپس رکھ سکتا ہے اور نہ ہی اسے نکاح کر سکتا ہے، جب تک کہ وہ عورت کسی اور کے ساتھ، اور یہ کوئی پلان نہ ہو، یہ نہیں کہ انہوں نے آپس میں طے کیا ہو کہ جی ایسے کر لیتے ہیں، تو اتھے جائیں میں تیرے کو تو آگ طلاق دو سا، پھر تو مڑ کے واپس آئے سے پھر دو ایسی خوشی رہل سا، نہیں ایسے نہیں ہے۔ یہ فرمایا گیا کہ پھر وہ عورت کسی دوسرے خامن کے نکاح میں چلی گئی، ہنسی خوشی زندگی گزارنا شروع ہو گئے، اس سے بھی نہیں بنی، اس نے بھی اس کو طلاق دے دی، ایسے میں پھر وہ دوبارہ آپس میں رابطہ کر سکے تو نکاح کر سکتے ہیں۔ اس کو حلالے کی صورت میں لے لیا گیا کہ جی اس کو حلالہ کرنا پڑے گا، اور پھر اس دوسرے شخص سے نکاح کی آڑ میں مختلف مولوی حضرات نے اس چیز کو کیش کیا اور لوگوں کو غلط مشورے دیے، ان کی بیویوں سے نکاح کیے، دیگر معاملات کیے۔ آپ صرف جو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ چونکہ زندگی آپ نے گزارنی ہے، اللہ کے حضور آپ نے پیش ہونا ہے۔ یہ جو بار بار مولوی یا کوئی عام ذاکر یا کوئی پیر آپ کو روکتے ہیں نا کہ یار یہ قرآن درنا چاہے ہو، قرآن پڑھ سو تو گمراہ ہو سو، فلانا ہو سو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہدایت کی کتاب ہے اور مولوی کہتا ہے کہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اب یہ آپ تک ہے، آپ سنیں گے کس کی؟ آپ اللہ کی سنتے ہیں تو آپ کی مرضی، مولوی کی سنتے ہیں تو آپ کی مرضی۔ اس طلاق کے مسئلے کو لے کر اختلاف پایا جاتا ہے۔ اہل سنت میں اپنے 3 دھڑوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اگر اہل سنت کو کمبائنڈ کریں، آپس میں ملا دیں، تو یہ 3 دھڑے بنتے ہیں۔ اہل حدیث ہے، دیوبند ہے، اور ایک اہل سنت والجماعت جو حنفی کہلاتے ہیں۔ یہ 3 دھڑے، ان تینوں میں بھی اختلاف ہے۔ حنفی کہتے ہیں ایک نشست میں طلاق مکمل ہو جاتی ہے، آپ نے اگر 3 بار الفاظ ادا کر دی تو یہ مکمل ہوگی۔ دوسروں کا نظریہ دیوبند کا ان کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ اہل حدیث کا نظریہ مختلف ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو طلاق کا طریقہ کار ہے وہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن سے بیان کیا۔ تو اب ہمارا اہل حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اہل تشیع کا بھی طریقہ کار اس طرح ملتا جلتا ہے جو قرآن والا ہے۔ اب نہ ہمارا اہل تشیع کے ساتھ تعلق ہے اور نہ اہل حدیث کے ساتھ تعلق ہے۔ ہماری زیادہ تر چیزیں جو ملتی ہیں وہ اہل سنت کے ساتھ جا ملتی ہیں، ہاتھ باندھ کے نماز کے پڑھنا، دیگر چیزیں۔ لیکن اس طلاق کے معاملے میں اگر کوئی صحیح حق پر ہے اور صحیح بات بتا رہا ہے تو وہ اہل حدیث ہے۔ ہمارا ان سے دیگر مزارات کے حوالے سے اختلاف اپنی جگہ، ہماری کوشش ہوتی ہے ہم انہیں سمجھانے کی کوشش کریں کہ اللہ کا ولی کیا ہے، وہ نہ سمجھیں علیحدہ بات ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک مسئلے پہ ہمارا ان سے اختلاف ہے تو ہم کہیں بالکل کلی طور پر غلط ہو گئے، تو وہ کلی طور پر اس معاملے میں غلط نہیں ہے، وہ وہی طلاق اٹھاتے ہیں جو قرآن کریم میں ہے۔ تو لہٰذا کوشش کریں جس فرقے میں جو اچھی چیز ہو وہ لے لیں، لازمی نہیں اس فرقے میں آپ شامل ہو جائیں، لیکن اس کی اچھی چیز آپ لے سکتے ہیں۔ قرآن میں کچھ الفاظ کے ساتھ اس طلاق کے مسئلے کو واضح کیا گیا۔ آپ کو خود جب وہ پڑھیں گے نا، ایک جگہ فَإِمْسِكُوهُنَّ کا الفاظ استعمال ہوئے، اس کا مطلب ہوتا ہے اور روک لو۔ تمسکو کا مطلب ہوتا ہے کہ جانے دو، اور فَإِمْسِكُوهُنَّ کا مطلب ہوتا ہے روک لو۔ فَإِمْسَاكٌ کا بھی ایک لفظ استعمال ہوا انہی آیات مبارکہ میں، اس کا مطلب ہوتا ہے روک لو۔ اب اگر ایک شخص نے 3 طلاقیں ایک بار میں دے دی تو پھر یہ الفاظ کیوں استعمال ہوئے قرآن میں روکنے والے؟ واضح آپ جب قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے نا، آپ کو بالکل ایسے کلیئر ہو جائے گا جس طرح ابھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ اتنے صاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہوا ہے کہ یہ ایک نشست کی 3 طلاقیں آپ کا رشتہ ختم نہیں کریں گے۔ یہ کوئی اتنی آسان چیز نہیں ہے، ایڈا مولوی بٹھا کے اس میں بند بیٹھے ہو نا، جڑی بلا گلے لا بیٹھے ہو، ان ایڈی جلدی نہیں لینی، اس لان سے باقاعدہ پورا طریقہ کرنا پائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سخت عمل اس لیے بنایا ہے، اس میں رجوع کا وقت تب دیا ہے کہ تاکہ انسان طلاق کے عمل کی طرف نہ جائے اور میاں بیوی آپس میں جڑے رہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کے پاس ایک باہر کے ملک کی پیش کرتا ہوں۔ ڈنمارک کا کوئی علاقہ ہے، اب میں غالباً غلط نہ ہو جاؤں، لیکن باہر کا کوئی ملک ہے، وہاں کا ایک قصبہ ہے، اس قصبے میں پچھلے 300 سال میں کوئی طلاق نہیں ہوئی، کوئی علیحدگی نہیں ہوئی۔ تو میں نے جب ان کو پورا پڑھا کہ انہوں نے کیا کیا، تو پتہ چلا کہ انہوں نے ایسا طریقہ کیا کہ جب کوئی میاں بیوی طلاق کا ارادہ کرتے ہیں تو حکومتی طور پر ان پر لاگو ہوتا ہے کہ وہ 3 ماہ کے لیے، یا کون بیان کر رہا ہے؟ یہ ہمارا قرآن بیان کر رہا ہے، 3 ماہ کا عرصہ
وہ کیا کرتے ہیں کہ 3 ماہ کے لیے میاں بیوی کو ایک 10 بائی 10 کے کمرے میں چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ نے 3 ماہ اس میں گزارا کرنا ہے. 4 بائی 4 کا اندر ایک واش روم ہوتا ہے, ایک پیالہ ہوتا ہے, ایک پلیٹ ہوتی ہے, ایک چمچ ہوتی ہے, ساری چیزیں ایک ایک ہوتی ہیں. جو ان کو رہنے کے لیے بستر دیا جاتا ہے نا, وہ کنگ سائڈ بیڈ نہیں ہوتا, وہ اتنا چھوٹا بیڈ ہوتا ہے کہ اس میں آپس میں فاصلہ رکھ کے نہیں لیٹا جا سکتا. تو 3 مہینے بعد ان سے نکال کے پوچھتے ہیں ہوں دسو علیحدہ ہونا ہے, تو کہتے ہیں نہیں علیحدہ ہونا, یعنی کہ رجوع کا طریقہ بتایا. یہ تو اغیار ہمارے قرآن سے طریقے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. تو آپ نے کیسے کہہ دیا کہ ایک نشست میں بیٹھا ایک شخص 3 طلاقیں دے گا تو طلاق ہو جائے گی؟ قرآن کے اوپر عمل کریں. دوسری اس میں یہ چیزیں بھی دیکھنی پڑیں گی, بہت سے لوگ اس میں اپنی ایک رائے رکھتے ہیں, مختلف اسکول آف تھاٹس ہیں, ان مکاتب سے ہٹ کے بھی کچھ لوگ ہیں جو اپنی ایک رائے رکھتے ہیں, اور ان کی رائے بھی بڑی ویلڈ ہے. ہم سمجھتے ہیں اس کے اوپر بھی غور و خوض ہونا چاہیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص غصے کی حالت میں ہے اور وہ اپنی منکوحہ کو طلاق دے دیتا ہے, تو کیا جب اسے نکاح کیا تھا تو غصے کی حالت میں کیا تھا؟ بقائمی ہوش و آواز سے کیا تھا, تو لہٰذا طلاق بھی تو بقائمی ہوش و آواز سے ہونی چاہیے. ایسی ہی بات ہے. تو پھر جا کے آپ کا رشتہ ٹوٹتا ہے. ایسے نہیں ہے, غصہ تو حرام ہے, یعنی آپ حرام کے غالب ہوتے ہوئے آپ حلال رشتے کو توڑ رہے ہیں. یہ چیز منطق, دلیل اور جو انسانی عقل ہے اس سے ماورا ہے, اور نشانیاں عقل والوں کے لیے یہ قرآن کا حکم ہے. لہٰذا کوشش کریں اگر کسی صاحبان کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ درپیش ہو, وہ کسی صاحب علم کے پاس بیٹھے اور کہے کہ مجھے قرآن سے طلاق نکال کے دکھاؤ. تو جب وہ آپ کے سامنے الفاظ کی ادائیگی کرے گا نا, یہ آپ بے شک آج گھر جا کے نا ان آیات مبارکہ کو پڑھیے. کل آ کے جس کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو میرے سے آ کے سوال کیجئے کہ جی یہ جو آپ نے بیان کیا یہ کہاں سے تھا, تو پھر میں آپ کو قرآن سے نکال کے بتاؤں گا کہ یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو کوشش کریں اپنے رشتوں کو خراب کرنے سے پہلے قرآن کو سمجھنا شروع کریں. اس کو سمجھ جائیں گے تو آپ رشتے خراب کرنے اور کرانے سے بچ جائیں گے.